Assalamu alaikum. Our topic is from the book of Economic Development by Michael P. Tudaro, chapter 2nd, and chapter name is Comparative Economic Development. Topic name is Common Characteristics of Underdeveloped Economies. Now here question is, what is mean by underdeveloped economies? Underdeveloped economies کو لیس ڈیولپڈ کنٹریز بھی کہا جاتا ہے. تو اس سے مراد وہ ممالک ہوتے ہیں کہ جن کی قومی آمدنی کم ہوتی ہے اور یہاں پہ ایجوکیشن، ہیلتھ اور جو بیسک انفراسٹرکچر ہے اس پہ جو ہے وہ اسپینڈنگ کم ہوتی ہے، اور ایجوکیشن، ہیلتھ اور جو بنیادی سیکٹرز ہوتے ہیں وہ پسماندہ ہوتے ہیں. تو ان ممالک کو انڈر ڈیولپڈ اکانومیز کہا جاتا ہے. تو کرنٹلی سن 2021 میں دیر آر 46 انڈر ڈیولپڈ اکانومیز ان دا ورلڈ، اور ان میں سے سب سے زیادہ جو ہے وہ بر اعظم افریقہ میں ہیں، اور یہ ٹوٹل 33 ممالک ہیں. اس کے بعد کانٹیننٹ ایشیا میں جو ہے وہ 9 کنٹریز ہیں، فار ایگزامپل افغانستان، بنگلہ دیش، بھوٹان، نیپال، میانمار وغیرہ. اس کے بعد کیریبین ریجن میں 1 کنٹری ہے، پیسیفک ریجن میں 3 کنٹریز پائے جاتی ہیں. اس طریقے سے ٹوٹل دنیا میں 46 کنٹریز ہیں جو کہ انڈر ڈیولپڈ ہیں. اب ان 46 کنٹریز میں کچھ کامن کریکٹرسٹکس پائی جاتی ہیں. تو یہ وہ کریکٹرسٹکس ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ کنٹریز جو ہیں وہ اکنامکلی گرو نہیں کر رہے، اور یہاں پہ اکنامک ڈیولپمنٹ بہت لو ہے. تو یہ 10 پوائنٹس ہیں، ان کو ون بائی ون ڈسکس کر لیتے ہیں. فرسٹ پوائنٹ از لوور لیولس آف لیونگ اینڈ پروڈکٹیوٹی. یہاں کے لوگوں کی پروڈکٹیوٹی کم ہے، اور ان ممالک کے جو ڈفرینٹ ادارے ہیں گوڈس اینڈ سروسز پیدا کرنے والے، ان میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کی پروڈکٹیوٹی کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان اداروں کی آؤٹ پٹ کم ہوتی ہے، اور ان اداروں کی آؤٹ پٹ کم ہونے کی وجہ سے الٹیمیٹلی ملک کی جی ڈی پی یا قومی آمدنی کم ہوتی ہے. قومی آمدنی کم ہونے کی وجہ سے فیکس آمدنی یا پر کیپیٹا انکم کم ہوتی ہے لوگوں کی. تو فیکس آمدنی کم ہونے کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ اپنی نیڈ کی جو بیسک چیزیں ہیں، خوراک، ہیلتھ، ایجوکیشن، ان کو نہیں پرچیز کر پاتے، جس کی وجہ سے یہاں کے لوگوں کا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ بہت لو ہے. سیکنڈ ریزن ہے لوور لیولس آف ہیومن کیپٹل. ہیومن کیپٹل سے مراد یہ ہوتی ہے کہ انسانی ذرائع جو ہیں وہ کس حد تک ترقی یافتہ ہیں. تو یہاں کے لوگ جو ہیں ان کے پاس ایجوکیشن کی کمی ہے، لٹریسی ریٹ کم ہے، کوالٹی ایجوکیشن کی کمی ہے، اسکلڈ ایجوکیشن نہیں ہے، ٹیکنیکل ایجوکیشن نہیں ہے، اسکلز کی کمی ہے. پھر ہیلتھ کا معیار بہت لو ہے. تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہیومن کیپٹل فارمیشن نہیں ہو رہی، اور جس کی وجہ سے لوگوں کی آؤٹ پٹ کم ہوتی ہے. تو الٹیمیٹلی جو ہے وہ دیگر مسائل جو ہیں وہ ہیں، اور یہ ممالک اکنامکلی ڈیولپ نہیں کر رہے. تھرڈ پوائنٹ ہے ہائر لیولس آف ان ایکویلٹی اینڈ ایبسلوٹ پاورٹی. جی، ان ایکویلٹی سے مراد یہ ہے کہ ان ممالک میں جو ہے وہ امیر اور غریب کے درمیان جو ایک ڈفرنس ہے وہ بہت زیادہ ہے. ایک سائڈ پہ بہت تھوڑے لوگ ہیں جن کے پاس پورے ملک کی قومی آمدنی کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے. تو دوسری سائڈ پہ بہت زیادہ تعداد میں غریب لوگ ہیں جن کے پاس پورے ملک کی دولت کا بہت تھوڑا حصہ ان کی کسٹڈی میں ہے، اور اکانومی کلاس کا سائز بہت چھوٹا ہے. تو امیر اور غریب کے درمیان جو ایک ڈفرنس ہے یہ ود دا پیسج آف ٹائم انکریز ہوتا جا رہا ہے. یعنی امیر لوگ ود دا پیسج آف ٹائم امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں، اور غریب لوگ جو ہیں وہ ود دا پیسج آف ٹائم غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں. تو اس سچویشن کی وجہ سے جو ہے وہ دیگر مسائل پیدا ہوتے ہیں،
اور یہ چیز ان ممالک کی ترقی کے راستے میں ایک رکاوٹ ہے۔ سیکنڈ یہ ہے کہ یہاں پہ ایبسلوٹ پاورٹی پائی جاتی ہے۔ ان ممالک کے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جن کی روزانہ کی انکم $1 سے بھی کم ہے، تو اتنی کم انکم سے وہ اپنی جو بیسک ضرورت کی چیزیں ہیں ان کو بھی نہیں خرید پاتے۔ نمبر 4 پہ آ جائیں، ہائر پاپولیشن گروتھ ریٹس۔ تو یہ جو انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں یہاں پہ جو پاپولیشن گروتھ ریٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور یہاں کی پاپولیشنز آپٹیمم پاپولیشنز نہیں ہیں، آبادیاں زیادہ ہیں، ان ممالک کے وسائل کم ہیں، تو یعنی وسائل کم ہیں لیکن وسائل کو استعمال کرنے والے لوگ زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے انفلیشن، پاورٹی اور دوسرے مسائل جو ہیں وہ ان ممالک میں موجود ہیں۔ نمبر 5 پہ آ جائیں، گریٹر سوشل فریکشنلائزیشن۔ جی، ان کنٹریز میں ایتھنک، لنگوسٹک اور ریلیجیس ڈائیورسٹی پائی جاتی ہے۔ فریکشنلائزیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نسل، رنگ، زبان اور مذہب کی بنیاد پہ لوگوں کا بٹے ہونا، تقسیم ہوئے ہونا، اور لوگوں میں جو ہے ان چیزوں کی بنیاد پہ ڈس انٹیگریشن پائی جاتی ہے۔ تو اس ڈس انٹیگریشن کی وجہ سے ان وجوہات کی بنا پر لوگ جو ڈیوائیڈ ہوئے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ اکنامکلی جو ہے گرو نہیں کر رہے، اور اس کی وجہ سے اکثر ممالک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی ہے، اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے دیٹ از اے بگ ریزن ان دا وے آف اکنامک ڈیولپمنٹ۔ 6 پوائنٹ ہے، لارجر رورل پاپولیشنز بٹ ریپڈ رورل ٹو اربن مائگریشن۔ جی، ایک اور کریکٹرسٹک کہ ان اکانومیز میں آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ دیہاتوں میں رہتا ہے، اور دیہی شعبہ جو ہے وہ ان ممالک کا وہ پسماندہ ہے، ان کی لٹریسی ریٹ کم ہے، پر کیپیٹا انکمز جو ہیں وہ کم ہیں ایز کمپیئر ٹو اربن پاپولیشن۔ سیکنڈلی یہ ہے کہ جب شہر میں ان ممالک کے شہروں میں جب کوئی اپرچونٹیز کریٹ ہوتی ہیں، کوئی پروجیکٹ سے شروع ہوتے ہیں، تو دیہاتوں سے جو ہے وہ بہت ریپڈ مائگریشن ٹورڈز سٹیز وہ ہوتی ہے، تو پھر اس کی وجہ سے شہروں میں جو ہے وہ اوور پاپولیشن ہو جاتی ہے، اور اوور پاپولیشن ہونے کی وجہ سے یہ ان کنٹریز کے جو سٹیز ہیں وہاں پہ ایک نئی طرح کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ جی، 7 آ جائیں، لوور لیولز آف انڈسٹریلائزیشن۔ جی، تو ان کنٹریز میں جو انڈسٹریل سیکٹر ہے وہ پسماندہ ہے، وہاں پہ جو ہے وہ انرجی کرائسس اور انڈسٹریل پالیسیز جو ہیں ان کا پراپر نہ ہونا، اس طرح کے دیگر مسائل پائے جاتے ہیں، اور حالانکہ انڈسٹریل سیکٹر جو ہے اس کا کسی ملک کی قومی آمدنی اور اکنامک ڈیولپمنٹ میں ایک بہت ہی پرومیننٹ رول ہوتا ہے، لیکن ان ممالک میں جو انڈسٹریل سیکٹر ہے وہ بہت پسماندہ ہے، جو چیزیں مینوفیکچرنگ سیکٹر میں بنائی جاتی ہیں وہ لو کوالٹی ہوتی ہیں اور ہائی پرائسڈ ہوتی ہیں، اس وجہ سے انٹرنیشنلی ان کی ڈیمانڈ کم ہوتی ہے، ان کی ایکسپورٹیشن کم ہوتی ہے، تو دیٹس وائی دیز کنٹریز آر لیگنگ بیہائنڈ۔ جی، نیکسٹ پوائنٹ ہے ایڈورس جیوگرافی۔ تو یہ جو 46 لیس ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان میں سے اکثر کنٹریز ایسے ہیں جو کہ لینڈ لاکڈ ہیں، یعنی لینڈ لاکڈ اکانومیز ہیں، اسپیشلی کانٹیننٹ افریقہ کے ممالک جو ہیں وہ لینڈ لاکڈ اکانومی سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جن کا سمندر کے راستے جو ہے وہ کنیکٹیویٹی دوسرے ممالک کے ساتھ نہ ہو، یعنی یہ ممالک جو ہے یہ کوسٹل اکانومیز نہیں ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی ملک میں جو ٹریڈ ہوتی ہے اس کا اس ملک کی اکنامک ڈیولپمنٹ میں ایک بہت ہی اہم کردار ہوتا ہے، اور جو تجارت ہوتی ہے وہ زیادہ تر سمندر کے راستے ہوتی ہے،
تو یہ لینڈ لاکڈ ہونے کی وجہ سے یہ ممالک جو ہے وہ برآمدات اور پروڈکٹیو درآمدات پراپر نہیں کر پاتے، سفیشینٹلی نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے یہ ممالک بیکورڈ ہیں۔ سیکنڈلی یہ ہے کہ ان ممالک میں کا جو ویدر ہے وہ ٹراپیکل اور سب ٹراپیکل ٹائپ کا ہے، اور جس کی وجہ سے انڈیمک ڈیزیزز جو ہیں وہ کامن پائی جاتی ہیں، فار ایگزامپل ملیریا، اس ٹائپ کی اور بیماریاں۔ اور یہاں پہ جو ہے ایکسٹریم ہیٹ پائی جاتی ہے، اور ایک ریسرچ کے مطابق جو پوری دنیا میں کافی عرصے سے گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، اس کا سب سے نیگیٹو امپیکٹ جو ہے وہ بر اعظم افریقہ اور ساؤتھ ایشیا کے کنٹریز پہ ہو رہا ہے۔ جی، نائنتھ پوائنٹ ہے انڈر ڈیولپڈ فائنینشیل اینڈ ادر مارکیٹس۔ تو ان کنٹریز میں جو فائنینشیل سیکٹر ہے اور کیپٹل مارکیٹ ہے پلس دوسری مارکیٹس ہیں وہ امپرفیکٹ ہیں۔ فائنینشیل مارکیٹ سے مراد بینکنگ سیکٹر، انشورنس کمپنیز، جن کا کسی ملک کی معاشی ترقی میں بڑا ایک اہم رول ہوتا ہے، اور بینکنگ سیکٹر جو ہے یہاں سے لوگ لون لیتے ہیں، بزنسز شروع کرتے ہیں، اور جس سے اکنامک ایکٹیویٹیز کریٹ ہوتی ہیں، جاب کریشن ہوتی ہے، گڈس پیدا ہوتی ہیں، ایکسپورٹیشن ہوتی ہے، قومی آمدنی انکریز ہوتی ہے، زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں وہ انکریز ہوتے ہیں۔ لیکن ان ممالک میں بینکنگ سیکٹر اور دوسرے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ اسٹیبلش نہیں ہیں، اتنے بہتر نہیں ہیں، لوگوں کو جو ہے وہ ان کو لوننگ فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے۔ اسی طرح جو کیپٹل مارکیٹ ہے اس میں کچھ ڈرا بیکس پائے جاتے ہیں۔ 10th پوائنٹ ہے لنگرنگ کالونیل امپیکٹس سچ ایز پور انسٹیٹیوشنز اینڈ آفن ایکسٹرنل ڈیپینڈنس۔ جی، اس سے مراد یہ ہے کہ انڈر ڈیولپڈ کنٹریز میں سے کافی کنٹریز ایسے ہیں کہ جو کسی دور میں رچ کنٹریز کی کالونیز تھے۔ تو فار ایگزامپل پاکستان اور انڈیا نے یونائٹڈ کنگڈم سے آزادی حاصل کی، اور کچھ کنٹریز ہیں جو کہ پرتگال اور فرانس کی کالونیز تھے۔ اور یہ جو رچ کنٹریز ہیں ان کی ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی تھی، تو انہوں نے ڈیلیبریٹلی یہ جو پور کنٹریز ہیں ان کے جو ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو پور رکھا، ان کو اتنا اسٹیبلش نہیں ہونے دیا۔ تو اگرچہ اب ان انڈر ڈیولپڈ کنٹریز نے کافی عرصہ پہلے کی آزادی لے لی ہوئی ہے ان رچ کنٹریز سے، لیکن اس کے باوجود ابھی تک جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان میں ویکنیسز پائی جاتی ہیں، وہ پور ہیں۔ تو یہ انسٹیٹیوشنز کے ویک ہونے کی وجہ سے یہ ممالک جو ہیں یہ اکنامکلی گرو نہیں کر رہے، اور ابھی تک جو ہے وہ رچ کنٹریز پہ جو ہے وہ فائنینشیل اور کچھ اور معاملات میں ان پہ ڈپینڈ کر رہے ہیں۔ تھینک یو۔